السلام علیکم تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں عید کے بارے میں اور بہت ساری مزیدار ٹپس۔ پچھلی ویڈیو میں نے کچھ عید کے بارے میں ٹپس بتائی تھیں، وہ بھی بہت ہی مزیدار اور اچھی ٹپس تھیں۔ اس میں بھی میں عید کے بارے میں کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس سے آپ کی عید آسان گزرے گی اور آپ کو مشکلوں کا سامنا وہ نہیں کرنا پڑے گا۔ ان ٹپس کی مدد سے آپ بہت ہی مزیدار اور لذیذ کھانے بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں اپنی عید کو۔ مزیدار گوشت بنانے کے لیے ہمیں کون سی ٹپس استعمال کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ مزیدار گوشت وہ کیسے بنانا چاہیے۔ گوشت مزیدار بنانا ہو تو گوشت کو نمک اور دہی لگا کر یا پھر کسی میں ڈال کر تھوڑی دیر میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں، اس کے بعد پکائیں۔ گوشت مزیدار اور جوسی بنے گا اور گل بھی جلدی جائے گا۔ نمک اور دہی سے گوشت وہ جوسی بھی بنتا ہے اور جلدی گل بھی جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار پکتا ہے، اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہی اچھا آتا ہے اگر دہی کے ساتھ وہ گوشت کو میرینیٹ کیا جائے تو۔ پائے کے لیے دوسری ریسپی وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ پائے کو کس طرح سے پکانا چاہیے اور پائے کے اندر جو اسمیل آتی ہے اسے کس طریقے سے ختم کرنا چاہیے۔ پائے کی اسمیل ختم کرنے کے لیے پائے نمک لگا کر رکھ دیں، 5 منٹ بعد آٹا لگا کر ملیں، پھر اچھی طرح دھو لیں، اسمیل بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور ایک اور ٹپس پائے کے متعلق شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پائے کے اوپر جو ہمارے بال ہوتے ہیں انہیں تھوڑا سا وہ آگ کے اوپر سیک دیں تو بال وہ گر جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ آگے باربیکیو کی ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ کس طریقے سے باربیکیوز اچھے بنتے ہیں۔ گوشت کی بوٹیاں ہمیشہ چھوٹی رکھیں، اس طرح یہ پک بھی جلدی جائیں گے اور میرینیٹ بھی اچھے طریقے سے ہو جائیں گے، جس سے یہ پھیکی نہیں لگیں گی اور اچھے طریقے سے پکتی جائیں گی۔ ٹائم کم ہونے کی صورت میں 5-4 گھنٹے لازمی رکھیں۔ گوشت پر تھوڑی سی چربی رہنے دیں، اس سے گوشت جوسی اور ذائقے میں لاجواب بنتا ہے۔ بکرے اور گائے کے گوشت گلانے کے لیے کچا پپیتا استعمال کریں یا کوئی بھی میٹ ٹینڈرائزر میرینیشن استعمال کریں۔ یہ صرف گوشت کو گلائے گا نہیں بلکہ اچھا بھی بنائے گا، گوشت خراب نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ گوشت کس طریقے سے ہم فریج سے جب نکالتے ہیں تو خراب ہو جاتا ہے، اسے اسمیل آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ گوشت کو زیادہ دیر فریج سے باہر رکھنا ہو تو گوشت یا تو خراب ہو جاتا ہے یا پھر اسمیل آنے لگ جاتی ہے اور پھر گوشت کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔ گوشت کو اگر زیادہ دیر باہر رکھنا ہو تو سرکے میں بھیگا ہوا کپڑا گوشت کے اوپر دے دیں، نہ تو جلدی خراب ہوگا اور نہ ہی ذائقہ وہ اس کا بدلے گا۔ کھانے کو جلدی ہضم کرنے کے لیے ہلکے گرم پانی کا استعمال بہت مفید ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پینے سے اجتناب کریں، کیونکہ فوراً بعد پینے سے وہ کھانے سے 1 گھنٹے بعد نیم گرم پانی پینے سے نہ صرف کھانا جلدی ہضم ہوگا بلکہ کھانے میں موجود غذائیت کو بھی جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نہاری لذیذ بنانی ہو تو نہاری میں آٹا ڈالنے کے ساتھ تھوڑا سا بھنے ہوئے چنے کا آٹا ڈال دیا جائے تو نہاری بہت ہی لذیذ بنتی ہے۔ کوفتے نرم بنانے کے لیے بہترین کوفتے بنانے کے لیے قیمہ ہمیشہ چربی والا لیں اور 2 بریڈ کے سلائس بھی پیس کر دیں۔ کوفتے ٹوٹیں گے نہیں اور مزیدار بنیں گے۔ نلی والی ہڈیوں کی یخنی قد کو لمبا، بچوں کی صحت کو قابل رشک، ہڈیوں کو بے حد مضبوط اور خون کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ عید پر گوشت کے ساتھ سلاد کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ سلاد جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے، جس کی وجہ سے گرمی میں ہمیں یہ معدے کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ سلاد